السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خیر العباد احباب ذی وقار، ساری شریعتوں کو پڑھ کے دیکھیں، زبور کے، تورات کے، انجیل کے، پہلے انبیاء کے تمام صحیفوں کے اوراق کھنگالیں، پھر پوری دنیا سات بر اعظموں کا آپ کسی بھی بر اعظم کا ٹکٹ کروا لیں، 249 ملکوں کی گلی بازاروں محلوں کی طرز زندگی کو پڑھیں اور 3064 بولیوں کے لب و لہجے، ان پہ تھوڑی توجہ دیں۔ وہاں کی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور وہاں کے دینی ادارے، انسٹیٹیوٹس، اکیڈمیز، پڑھانے والے ٹیچرز، اساتذہ، لیکچررز، پروفیسرز، مربی، مبلغ، مفسر، محدثین اور دیگر مہربانوں کی زندگیوں کو دیکھیں۔ یہ سب جاننے کے بعد وہاں کی عوام کے لب و لہجے پڑھیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ آپ کو ہر بندہ کسی نہ کسی شکل میں مجلس میں بیٹھا شکوہ کرتا نظر آئے گا، خود فرشتہ دکھے گا، دوسرے برے نظر آئیں گے۔ لیکن شریعتوں کا مزاج یہ نہیں تھا۔ میں نے جس بھی شریعت کو دیکھا ہے اس نے خام مال اٹھایا ہے، ایک نن مسلم ہے اسے مسلمان بنا دیا ہے، ایک باغی ہے اسے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، ایک غلط ہے اسے صحیح تسلیم کر لیا ہے، اور جب صحیح تسلیم کر لیا ہے پھر اسے کبھی ماضی کا تانا نہیں دیا، اسے ماضی کا تانا دیا ہی نہیں۔ اور شریعت جس بندے کو جہاں رکھتی ہے خوش رکھتی ہے اور خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ مہینہ معراج کا تصور کیا جاتا ہے، اس میں بہت کچھ بیان ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ محبوب جب معراج پہ گئے تو سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، عورتوں کو۔ اچھی تھی اس دور کی خواتین کہ انہوں نے محبوب کو یہ تانا نہیں دیا کہ آپ نے وہی کیا نا، مرد تھے تو مردوں کی سائیڈ لے گئے، بلکہ فوری پوچھا، محبوب بتائیے وہ جرم کیا تھا تاکہ ہم اس جرم سے بچ سکیں جس کے سبب اللہ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ ڈالا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بڑے سبب بتا دیے۔ ادھر آئیں ذرا، اٹھ کے بیٹھیں، یہ مجھے دے دیں، واپسی پہ لے لینا، آپ بھی، ٹھیک ہے؟
میری طرف منہ کریں. آپ نے جو 3 سبب بتائے، مجھے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ 3 اسباب اگر کسی مرد میں بھی پائے جائیں تو مزاج عورتوں والا ہوگا، عورت میں بھی پائے جائیں تو معاملہ مزاج کا ہے. اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. مردوں اور عورتوں کو رب نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، اللہ کی فطرت. اگر آپ اور میں اس فطرت پر آ گئے تو کامیاب ہے، اگر اس فطرت سے ہٹ گئے تو ناکام ہے. اللہ کی فطرت کیا ہے کہ انسان کو اس کی غلطی کے باوجود قبول کرنا، یہ اللہ کی فطرت ہے. جب انسان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ خلافت اس کو دینے لگا ہے جس میں 2 بڑے عیب ہیں. من یفسد فیہا. اچھا، فرشتوں کو کیسے پتہ لگ گیا تھا؟ انسان کو بھی زمین بھی نہیں ملی، زمین کی خلافت بھی نہیں ملی، اعلان ہوا ہے اور اعتراض آ گیا. سبب یہ ہے کہ اللہ نے کن کہا تھا اور فرشتے مٹی لے کے آئے. رب نے کن کہا، پانی لے آئے. کن بولا، ہوائیں لے آئے. کن بولا، آگ لے آئے. کن بولا، چاروں کا مکسچر بن گیا. کن بولا، خمیر بن گیا. رب نے ہاتھ لگایا، انسان بن گیا. اب جس نے جو کام کیا ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اب فرشتے جب مٹی لے کے آئے تھے، پانی لے کے آئے تھے، صاف ستھری مٹی تھی ولی پورا کی، بارش آئی، پانی آیا، کیچڑ بنا کہ نہیں؟ بگڑ گئی مٹی، فساد آیا کہ نہیں؟ بندوں کو سلپ کر رہی ہے، کسی کو گرا رہی ہے، کسی کا کچھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے. تو جس مٹیریل سے جو بنا ہوتا ہے، جب آٹا خمیرہ ہو تو پیڑا بھی خمیر والا ہی ہوگا، روٹی بھی ویسی بنتی ہے. جب چاروں عناصر میں بگاڑ تھا، ہوا سکون ہے، بگڑ جائے تو آندھی ہے. پانی سکون ہے، بگڑ جائے تو سیلاب ہے. مٹی زندگی ہے، بگڑ جائے تو بربادی ہے، منہ کھولے تو سب کچھ اندر لے جاتی ہے. قبرستان بھی مٹی کا ہی ہے. آگ سکون ہے، کھانا بنتا ہے، بگڑ جائے تو سب کو جلا کے رکھ دیتی ہے، پھر مالک کو بھی نہیں دیکھتی، اس کے بچے بھی نہیں دیکھتے. تو یہ چاروں چیزیں تھیں. اعتراض درست تھا، فرشتوں کا اعتراض غلط نہیں. دوسرا اعتراض آیا کہ اسے یہ خون کا پیاسا ہے، یا دوسروں کا پیتا ہے، دوسروں کا نہ ملے تو اپنا پی جاتا ہے. اور آپ اور میں خون پیتے ہیں. یہ میرا ایک مستقل موضوع ہے، زندگی رہی تو کبھی اس پہ بھی چلیں گے کہ ہم خون کیسے پیتے ہیں ایک دوسرے کا. ہر بندہ خون پی رہا ہے، خونی مزاج. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. سانپ جب لڑتا ہے نا، زہر جسم میں چھوڑتا ہے، وہ بظاہر تو خون نہیں پی رہا ہوتا، لیکن ڈنگ ایسا مارتا ہے کہ سارا خون جم جاتا ہے، ہونا نہ ہونا برابر، سیدھی موت. سانپ کا ڈنگ اتنا خطرناک نہیں ہے. 300 قسمیں سانپوں کی دنیا میں ایسی ہیں، لڑ جائیں تو بندہ نہیں مرتا. لیکن انسان کی جتنی بھی ورائٹی ہے، یہ جتنا قریبی ہو کر کے ڈنگ مارے گا اتنا جینا مشکل ہو جاتا ہے. آئیے الائڈ ہاسپٹل چلتے ہیں، پچھلے سال کا ریکارڈ نکلوا لیں. سانپ کے ڈسے لوگ اتنے نہیں آئے جتنے انسان کے ڈسے ہوئے آئے. سانپ کے ڈسے ہوں کی ویکسین کی گئی، بچ کے گھر چلے گئے. انسانوں کی ڈسی ہوئی لاشیں ہی واپس گئی ہیں پوسٹ مارٹم. اور پوسٹ مارٹم پہ بھی ڈاکٹر کے لیے بوریاں پیسے کی لے کے کھڑا ہے کہ خون میں نے پیا ہے، مارا میں نے ہے، میرا نام نہیں آنا چاہیے. وجہ نہیں
رپورٹ تبدیل کر دے. اب میں سمجھا رہا تھا اللہ کی فطرت، ان عیوب، ان گناہوں، ان کمی بیشیوں کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں کو دوسری سائڈ سے مطمئن کر دیا، خلیفہ پھر انسان کو بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ قبول کرتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ، اور یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا علم ہے. اور فرشتوں نے جواب میں کیا بولا تھا کہ اللہ غلبہ بھی تیرا ہے، انک انت العزیز الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ یہ جو اعتراض آیا ہے ہماری معلومات میں تیری طرف سے ہی آیا ہے، یہ کہ تو بہتر جانتا ہے.
اور قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ رکھو تو اچھے طریقے سے، چھوڑو تو۔ جب ہم لینے جاتے ہیں تو کتنا اچھا طریقہ ہوتا ہے، شہر میں سب سے نئی گاڑی، 0 میٹر اپلائیڈ فار گاڑی، سب سے بڑے قبرستان کے سامنے لگے ہوئے تازے پھول، منڈی سے آئے پھول سجا کے سنوار کے، پیسے لٹاتے، موبائل لٹاتے، اور ماشاءاللہ گج وج کے پورے علاقے کو بتاتے، کھانے پہ کھانے، ڈشوں پہ ڈشیں، کتنے اعزاز کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ تجھے تنہائی میں غصے میں جا کر کے ماریں گے اور پھر توڑیں گے۔ حضرات کبھی تو ایسے ہوا ہوتا، ہم نارمل ہوتے، پیار میں ہوتے، تیاری کرتے، خاندان کے 300 لوگوں کو کہتے مری جانا ہے، ٹکٹ میری طرف سے، شمالی علاقوں میں جانا ہے، ٹکٹ میری طرف سے، وہاں ہوٹلوں کا سٹے میری طرف سے، جہاں ہم کبھی محبت میں ہنی مون پہ کہے تھے وہیں پہ پہنچیں گے، کھانا میری طرف سے۔ اور بھرپور کھانے کے دوران یہ کہا جاتا زندگی کے دن بڑے اچھے گزرے ہیں، میں جس پروٹوکول سے لے کے آیا تھا اسی پروٹوکول میں، اسی حال میں لے جا کے، اسی حالت میں لٹا کے، جو ہو گیا الحمدللہ، رہے تو بہت اچھے رہے، اللہ کا شکر آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، لیکن مزید نہیں نبھا سکتے تو آپ بھی اچھے طریقے سے اپنی اگلی لائف کا کوئی نہ کوئی راستہ چن لیں، اور میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا سا راستہ چن لیتا ہوں، حق تو یہی بنتا تھا۔ پھر میں دیکھتا مجھے کوئی فتویٰ آتا، کسی نے بھی نہیں پوچھنا تھا۔ حضرات ہم نے 2 موقعوں پہ فیصلے لیے ہیں، یا ہم غصے میں جذباتی ہوتے ہیں یا پیار میں جذباتی ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے کبھی امت کی خیر نہیں کرتے۔ آج پوری قوم، پورا ملک جذباتی ہے، کل بھی جذباتی تھا جس دن دانش مرا، اور اسی خلیل نے مارا، سب سے زیادہ عورتیں روئی ہیں، اسے نہیں مرنا چاہیے تھا۔ اصل میں دانش نہیں مرا تھا، دانش مندی مر گئی تھی، نہ مردوں نے سوچا نہ عورتوں نے سوچا کہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن ڈرامہ اگر زخموں پہ پٹی باندھ رہا ہو اور درد اپنے نظر آئیں تو تھوڑا سکون تو ملتا ہے۔ جذبات سے کھیل کے قوم جب فیصلے لیتی ہے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، اور میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، دن بدن ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوتے جائیں گے۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جس گھر کی بھی ہیں، وہ ہماری سانجھ ہیں عزت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اور میری یہ گفتگو نہ تو مسلک کے لیے ہے، نہ میری یہ گفتگو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب میرے آدم کی اولاد ہو اور آدم کو میں نے مٹی سے بنایا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر۔ دنیا میں 2 لوگوں کو بڑا مان تران ہے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ایک افریقہ دے کالے ہیں، میں ان کے ساتھ زندگی کے، افریقہ کے جتنے ملک ہیں، ہر ملک کی ثقافت کو، تہذیب کو، نیچر کو، بننے سنورنے کو، ان کے لباس کو، وضاقتہ کو الحمدللہ پاس بیٹھ کے دیکھا ہے۔ میں کوئی کتابی مواد نہیں دے رہا، اگر آپ کو پڑھنا آتا تو ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے، میں نے ان کے بڑا قریب ہو کے دیکھا، اور اس پہ آخری چوٹ لگائی مولانا فوق صاحب کی اہلیہ نے۔ آپ نہیں بھولے ہوں گے، فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، قدرت اللہ فوق صاحب کو اگر فیصل آباد بھول گیا ہے تو زیادتی ہے، جانتے ہیں؟ 4 چک والے ہمارے شیخ الحدیث۔ میں نے زندگی میں اتنا مصروف اور اتنا نفیس طبیعت کے بہت کم لوگ دیکھے۔ عمرے پہ آئے نہیں، حج پہ تھے، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، تو اپنے میاں جی سے پوچھنے لگیں، وے فوق کہندے جی
ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। मैं मिजाज बता रहा हूं, मेरे महबूब ने हदीस बयान की तो ऐसे नहीं कर दी। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअस्वद अला अहमरा वला लिअहमरा अला अस्वदा। मैंने पूरी कौमों में दो ही बंदों को पूरे उरूज पे देखा है, काला या काली। ये समझते हैं कि हमसे बढ़ के दुनिया में कोई खूबसूरत ही नहीं, और उनके मिजाज में एक ही मिसाल है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। समझते हैं? और इस सोच को कालू ने अपने माजी के अंदर बड़ा उठाया था। अगर आप ना भूलें, ये जो गाने होते हैं ना, ये बेसिकली शेर होते हैं, इनको बाद में म्यूज़िक दिया जाता है। शायर कोई शेर शायरी लिखता है, और शायर वो लिखता है वो जो महसूस करता है, जो महसूस करता है। इसीलिए लताफत में, शऊर में शायर शऊर से है। जो आप और मैं हजारों लगा के भी वहां नहीं पहुंच सकते, वो वहां पहुंच जाता है। हमारी सोसाइटी का ये शेर है, गोरे देहन 5 रुपये ते सामल दा 1000 वो। सुना होगा आपने कभी, जनूबी पंजाब के इलाके की ये पट्टी का। उससे पहले जुत्ती तेरी चीक मचीका विच तिले दी धार वो। ये क्यों कह रहा है? वो सोसाइटी बयान कर रहा है कि पाँव हो, जूता छोटा हो, पाँव में पहना जाए। वो जो कन्ने वाली चमड़े का जूता होता था, जब बंदा चलता था और उसकी आवाज़ें आती थी, दूर से पता चलता था कोई आ रहा है। और गोरे देहन 5 रुपये, यहां गोरों को किसने गिराया है? काली सोच ने। सावलदा 1000 वो है, मेरा काला जो है वो अच्छा है। ये कालों का मिजाज है। रसूल सल्लम ने ये बुत तोड़ दिया। और गोरों में से रेड गोरा, कुछ गोरे ऐसे हैं जिनकी गालें बिल्कुल लाल होती हैं, ये पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे मुमताज समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर कर दिया। जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसी हदीस को समझने में आ रही हैं। और दुनिया बयान करती है कि इस्लाम दीने मुसावात है। इस्लाम, ये टाइटल भी दुरुस्त नहीं, ये उन्वान भी दुरुस्त नहीं। इस्लाम दीन अदल है, इंसानियत की मुसावात मटीरियल में बयान करता है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, तुम चारों में एक है। तुम सब आदम की औलाद हो। मर्द और औरतें इस एतबार से मुसावी हैं। अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल, औरतें मर्दों की सगी बहनें हैं। सगी, शकीक कहते हैं सके भाई को, शकायक सकी बहनें। जब ये सगी बहनें हैं इस एतबार से बराबर हैं। लेकिन बॉडी के तकाजे, ज़रूरियात और माहौल, सोसाइटी के एतबार से अल्लाह ने इनको अदल दिया है। अल्लाह ने इनको अदल से नवाजा है। आइए यहीं पे हमारी बात शुरू होगी। प्रॉब्लम इस वक्त ये आई है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी को समझा ही नहीं गया। ये स्लोगन यूरोप में उस वक्त उठा जब उन्होंने इंसान की एक बड़ी दाखिली कशमकश का इलाज ढूंढा। वो दाखिली कशमकश क्या थी? जिसे फोड़ा निकला हुआ उससे पूछिए। जिसे फोड़ा निकला हो, अंदर पीप हो, दाना निकला हो, अंदर थोड़ी वो मवाद मौजूद हो, बंदा बैठा बैठा है नहीं फेही रखता है, निकालता रहता है कि नहीं? उन्होंने बोला कि रब ने जवानी के साथ मर्द और औरत में जो सेक्स का पानी रखा है, माजरत के साथ मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं, लिहाजा आज जिस कदर शोर उठा है उससे बेहतर है कि मैं अपने बच्चों को अपनी ज़ुबान में समझा लूँ, मैं अपनी बेटियों को अपने लबो लहजे में कह लूँ। दूसरों से जो सीखना है और गंदगी सीखनी है, बेहतर है कि मैं इस्लाम की तर्जुमानी और हकीकत की तर्जुमानी अपने लफ्ज़ों में कर लूँ। कहा गया ये पानी दुनिया के हर पानी, हर सुनामी से ताकतवर है और इसका तूफान ज्यादा है। इसके सामने जितने बंद बांधोगे उतने बेकार हैं।
پانی کا مزاج بلندی سے نیچے آنا ہے، اگر اسے آپ نیچے سے اوپر کو چڑھاؤ گے نہیں چڑھے گا، تم ڈوب جاؤ گے، لہٰذا اس کے سامنے کھڑے مت ہونا۔ گھوڑا جتنا منہ زور ہو لگام اتنی مضبوط، اور گاڑی جتنی مہنگی ہو اس کا سٹیئرنگ اور ٹائی راڈ اتنا مہنگا ہوتا ہے، اس کے مڑنے کا سسٹم، اس کے ویل اور سیٹ اپ۔ دنیا میں جب سب سے طاقتور زمین کے اوپر مرد اور عورت کا کنیکشن اللہ نے جو کیا ہے، جوڑا بنایا ہے، اور اس جوڑے میں پاور اور کشش رکھی ہے، محبت، مودت، پیار اور سکون رکھا ہے، اس کے اینڈ پہ اولاد کھڑی ہے، نسل کھڑی ہے۔ اگر یہ نسل، یہ نرسری، یہ چیز نہ ہوتی میں چپ ہو جاتا، لیکن یورپ نے کوشش کی کہ اس مسئلے کا حل نکالیں، وہ بیچارے شریعت سے محروم تھے، لہٰذا پہلا حل یہ نکالا کہ عورت کے قریب جانا مرد کی شایان شان نہیں، عورت گھٹیا ہے، عورت نیچ ہے، یہ پھندا ہے پھانسی کا، یہ شیطان کا نیٹ ورک ہے، یہ بندر سے بھی پرلے درجے کی، سور اور خنزیر سے بھی گھٹیا، یہ کوئی گندی مخلوق ہے جو انسان کو، صاف ستھرے کو گندا کر دیتی ہے۔ جب یہ لفظ بولے، اور ہر قوم نے بولے، فرانسیسی پڑھیے، آپ جا کر کے سوئٹزرلینڈ کی زبان میں پڑھیے، جیپنیز کا تصور دیکھیے، تائیوان اور چائنا والوں کا عورت کے بارے میں تصور پڑھیے، کورینز کے نظریات دیکھیے، ایشینز، افریکنز اور اسی طرح آسٹریلینز، ان سب لوگوں کو، امریکنز، یورپنز، ان کو پڑھیے، آپ کو ایک ہی تصور ملے گا کہ عورت جسٹ اور جسٹ انسان کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ لہذا اس سے چھٹکارے کے لیے پہلا حل یہ نکالا، پہلا حل، وہ حل یہ تھا کہ اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ دور ہو کے کہاں جائیں؟ کہا راہب بن جاؤ، رہبانیت اختیار کرو، اپنی سوسائٹی مردوں کی الگ بنا لو، عورت کے قریب نہیں جانا، قریب آنے بھی نہیں دینا، راہب بن کے بدھ مت میں بدھا جی نے تعلیم دی کہ ٹینڈ کروا لو تاکہ عورت کو بندہ خوبصورت لگے ہی نہ، یہ زلفیں دیکھ کے مرتی ہے، پساتی ہے اپنی زلفوں میں، ٹنڈے کروا لو، ٹنڈے ہو گئی۔ پھر کہا کہ لباس سے بے لباس ہو جاؤ، وہ بھی ہو گئے۔ ایک اور آیا، اس نے کہا پورے بدن میں کسی جگہ حجامت ہی نہیں کرواؤ، ایسے بن کر کے رہو کہ وجود سے گھن آنے لگے تاکہ اس کے قریب ہی کوئی نہیں آئے۔ ایک اور حل ڈھونڈا گیا، اور وہ تھا کہ رہو عبادت گاہوں میں لیکن فاصلے سے رہو۔ یہ چاروں ناکام ہو گئے۔ کھمب کا میلہ حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا میلہ سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا اس کو کوریج دیتی ہے۔ ان کے جتنے نیک اور عبادت گزار لوگ ہیں وہ عورتوں سے دور ہونے کے لیے ننگے ہو گئے، انہوں نے اپنے نفس باندھ دیے، جیسے لیلے بکرے کو نہیں ہم بسا اوقات باندھ دیتے، ایسے انہوں نے رسیاں باندھ کے، کسی نے دونا لٹکایا ہے، کسی نے روڑا نیچے لٹکا رکھا ہے، کسی نے اینٹ باندھی ہوئی ہے کہ میرا نفس پہ بڑا قابو ہے۔ مر گئے بیچارے، زندگی جنگلوں میں گزار دی، کئی سکھوں کی طرح بال ہی بال پورے وجود پہ رکھ لیے۔ جب یہ ٹوٹلی فیل ہوئے اور عورت پھر کلیسے میں داخل ہو گئی، اور وہاں پر پہ آ کے بچے حرام کے نکلے، آخری حل یہ نکالا کہ انسان کے تعلق والا جو حصہ ہے اسے کاٹ دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ پرانی سوچ ہے، نہیں سمجھ پائے نظام عدل کو کہ رب نے مرد کو مرد کیوں بنایا ہے، عورت کو عورت کیوں بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو سب مرد بنا دیتا، وہ چاہتا تو سب عورتیں بنا دیتا، لیکن یہ نظام، یہ محبت، یہ سکون، یہ چین، یہ اطمینان، یہ سواد بھی، یہ ثواب بھی، اور یہ اولاد بھی، یہ نسل بھی، یہ افزائش بھی، اور تیرے پیچھے تیری جو ہے وہ نرسری، یہ سب کچھ نام کس لیے تھا؟ اسی مقصد کے لیے تھا۔ انہوں نے مردوں کو ہیجڑا بنانا شروع کر دیا، مردوں کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مرد اپنے اعضاء سے فارغ ہوئے، لیکن طوفان بدتمیزی پھر کھڑا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ عورتوں کی نس بندی شروع ہو گئی، 4 یا 5 مختلف سٹائل سے، کہ بس اب یہاں سے نعرہ شروع ہوا ہے میرا جسم میری مرضی۔ ایک طرف کلیسے نے، رہبانیت نے، بدھ مت نے، ہندو مت نے، سکھ مت نے،
ان جتنی بھی متیں تھیں یہ مت دی کہ عورت مرد سے جدا ہو جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ سال ہا سال حلالی اولادیں آئی نہیں، جو حرامی تھی ان کو مار کے ڈرم میں پھینک دیا، کوڑے میں پھینک دیا، گندگی میں پھینک دیا، نالے میں پھینک دیا، کتے نوچ گئے، جانور لے گئے، اور انسانی نسل دن بدن کم ہوتی گئی، آبادی گھٹتی گئی. یورپ کو فکر ہوئی، آسٹریلیا کو فکر ہوئی، کینیڈا کو فکر ہوئی. یہ سارے ممالک آپ کو ایسے میں نہیں مائیگریشن دے رہے کہ آ جائیں ہجرت کر کے ہمارے علاقوں میں آ جائیں، کیونکہ آبادیاں جب کم ہوئیں تو ان کے وہ کوٹے بھی کم ہوئے جو حقوق کے عالمی طور پہ اقوام متحدہ کے نام تھے. جب وہ چیزیں کم ہوئیں، افراد کو پورا کرنے کے لیے پھر میڈیا بولا اور چیخا، کہا جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح بچے پیدا کرو، اجازت ہے تمہیں، سیکس پاور اللہ نے دی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی شرط نہیں. چوک میں تمہارا جس کے ساتھ دل کرے اپنا تعلق جوڑو، چوراہے میں ہو تو جوڑ لو، آپ دوراہے پہ کھڑے ہو تو وہاں، سڑک پہ ہو، گلی میں ہو، آپ پارک میں ہو، تعلیمی کسی ہاسٹل میں ہو، آپ ہاسپیٹل میں ہو، فلائٹ میں ہو، زمین پہ ہو، سمندروں میں ہو، جزیروں میں ہو، صحراؤں میں ہو، جہاں بھی ہو تعلق بناؤ، بچے چاہیے. جب بچے ایک آدھا ہوا تو شیپ بھی بدلی، شکل بھی بدلی، تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مسائل بھی بنے، الجھنیں بھی ہوئیں. عورتیں چیخ اٹھیں کہ وہ پہلا دور اچھا تھا کہ جب ہم صرف آپس کے سمبندھن رکھتے تھے، بس جتنی دیر کے لیے اپنی ضرورت ہے وہ اپنا سیکس کیا، سواد پورا کیا، مزے 4 دن کی، اس کے بعد تکلیفیں کون اٹھائے؟ کوئی کسی کا مستقل بندھن میں کیوں بندھے؟ وائے کیوں؟ تب عورت یورپ کی اٹھی جب مانگا جا رہا تھا کہ بچے چاہیے. جواب آیا میرا جسم میری مرضی، میں بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی، میں کسی کے ساتھ مستقل نہیں جوڑنا چاہتی. یہ تھی بیک گراؤنڈ. اسے اٹھا کر کے اپلائی کیا جا رہا ہے اس ملک میں کہ جس میں جنم لیتے ہی اس ایک بچے کے پیچھے کم از کم 10 سے 15 لوگ ہاسپیٹل میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بے شمار لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ خبر ملے، اور کتنے لوگ جھولیاں اٹھا کے اور کتنے دعائیں کر کے، کتنے بزرگ منتظر ہوتے ہیں کہ خوشی آئے. اور ایک بچی دنیا میں آتی ہے تو 61 رشتے میرا رب اسی وقت اس کے ساتھ اسلام اور ایمان اور نکاح کی بنیاد پہ جوڑ دیتا ہے. 61 رشتے ایک بچی کے پیدا ہونے کے ساتھ. یہ اعزاز اسلام کو ہے. میرے رب نے زندگی رکھی تو یہ موضوع بھی فیصلہ آباد میں کسی جمعے میں تو میں نے چلایا ہے کہ یہ 61 رشتے، ددیالی رشتے کتنے ہیں، پھر ننیالی کتنے ہیں، پھر سسرالی کتنے ہیں. یہ خون سے جڑے ہوئے، کلمے سے جڑے ہوئے رشتے. اب ان لوگوں کو صرف یہ گوارا نہیں، اس طرح کے کچھ کرائے کے لوگ لے کے ہماری سوسائٹی میں داخل کیے گئے. اور ہمارے پاس کرائے کی چیزیں بڑی ہیں. ہماری کپاس دنیا کی سب سے اچھی کپاس تھی، ہمیں امریکن سنڈی ملی. کیسے آئی یہاں؟ یہ سپرے کے ساتھ آئی. بظاہر اوپر پیکنگ سپرے کی تھی، اندر بایو وار میں کیڑے تھے. ہمیں ڈینگی کہاں سے ملا؟ ایسے ہی آیا. ہمیں یہ جتنے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کبھی کانگو وائرس، کبھی کرونا وائرس، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اتنی خوفناک نہیں ہیں جتنا اس وقت اگر کوئی نام لیتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شرک کے وائرس سے دنیا میں خوفناک وائرس کوئی نہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑا وائرس اگر ہے تو وہ بدعت کا ہے، کیونکہ بدعت سنت کی قاتل ہوتی ہے اور نبی کی نافرمانی اس کی پہلی شرط ہوتی ہے. یہ 2 وائرس جس بندے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد اس پہ کسی بھی چیز کا اٹیک ہو سکتا ہے. شیطان کے لیے رستے میں رکاوٹیں صرف 2 ہیں، یا اللہ الرحمن ہوتے ہیں یا وقت کا نبی ہوتا ہے. جب ان کو ڈاج کروا کے سائیڈ پہ کر دیا جائے پھر کسی بھی وقت کچھ بھی اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی بیماری. جب قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت، پھر آپ چلتے ہوئے تھوڑا سا بھی سلپ ہو جائیں تو اپنی ہڈیاں ٹوٹ جاتی. لہذا میں اتنی لمبی تمہید باندھ کے
آج کے اس نازک موضوع پہ کیوں آیا ہوں؟ وائے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ممبر و محراب سے بول کے وہ ہمیں گالی دے کے ہم ان کو گالی دے کے؟ نہیں، ہم نے مزاج نہیں سمجھا۔ میرا تعاون کرنا ہے میری بیٹی نے، اور میں نے اسے سمجھانا ہے کہ باپ کیا ہے۔ میرا ساتھ دینا ہے میری بہن نے، میں نے اسے بتانا ہے کہ بھائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا ساتھ دینا ہے ماں نے، اور میں نے یہ باور کرانا ہے کہ بیٹا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرا ساتھ دینا ہے بیوی نے، بتانا میں نے ہے کہ شوہر کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میں ساری دنیا کو فخر کر کے نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، میں نے اپنی قوم کو اتنی ٹریننگ دے دی ہے، اتنی تربیت دے دی ہے کہ میں مر بھی گیا تو میرے پیچھے مجھے میری بیوی کا کوئی ڈر نہیں، مجھے بیٹی کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے بہن کی آوارگی کا معمولی سا بھی شکوہ بھی نہیں، شک بھی نہیں۔ میری بہو نہیں غلط ہو سکتی۔ میرے محبوب اس دنیا سے گئے اور اپنی بیویوں کے بارے میں کیسا مطمئن ہو کے سورۃ النور پڑھی آپ نے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ بھرپور جوانی میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب رائل فیملی کی عورتیں ہوں تو نظریں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب کسی اونچے خاندان کی عزت ہو تو ہر بندے کی نظر ہوتی ہے، ادھر شوہر مرا نہیں، ادھر ڈورے ڈلے نہیں۔ میں اس پیمبر کا امتی ہوں، اور میری بیٹی، میری بہن، میری بہو، میری بیوی، میری ماں، میری عزت، یہ ایک خاص تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر رکھتی ہے۔ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ لطیفہ نہیں، حقیقت ہے۔ رات کو مالک نے بھیڑوں کو چاروں طرف سے وہ چھاپے لگا دیے۔ بھیڑاں جدو دیہاتاں چ رکھی دیاں سی نا تو کوٹھے نہیں سی ہوندے، ککراں دے چھاپے، ڈھینگر چاروں طرف سے، اور ان میں داخل کر کے دروازے کو بھی بند کر دیا جاتا، وہاں بھی ایک بڑا سارا کوئی اس طرح کا چھاپا رکھ دیا جاتا، کانٹے دار جھاڑی، اور بھیڑیں اس کے اندر۔ کیونکہ دیوار پھلانگنا بھیڑیے کے لیے آسان ہے، چور کے لیے یہ جڑی واڑ ہوندی ہے نا، اینوں کراس کرنا اوکھا ہوندا ہے۔ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں آج بھی یہ واڑ موجود ہے، بیرونی دیوار نہیں ہوتی، بھیڑیں اندر تھی، باہر 2 بھیڑیے ہاتھ میں تسبیح پکڑی، بڑے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے سے کہتا ہے، ویر جی اب بھیڑاں دا مالک کیڈا ظالم ہے، دیکھے نا سارے نو کھوا پیا کے تے ایک جگہ تے تاڑ دیتا ہے، بچاریاں بھیڑاں، ہے ظالم مرد، یہ تو لے ڈوبیا انہاں نو۔ کڈی کھلی فضا، چن تارے ہوا، یہ کڈیاں سونیاں لگن جے ٹرن تے پھرن تے بھجن تے نسن تے چرن۔ گلاں سن کے نا جنیاں جوان جوان بھیڑاں سی ٹینشن لے گئیاں، مالک ظالم ہے، سانو اج تک پتہ ہی نہیں لگا انہیں سانو بن کے رکھیا ہے۔ وچوں ایک بڑھڑی نے نصیحت کیتی ناٹن، کہندی نہیں اسی بغاوت کرنی، اسی نکلنا ہے، اور وہ باہر بیٹھے آوازیں دے رہے ہیں، بہترین خوبصورت سلوگن دے رہے ہیں، اپنا میڈیا، اپنی زبان، اپنا لب و لہجہ، اپنے انداز، ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زیر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ یہ میں اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے، اور ان مردوں کے لیے جو عورت نما ہو گئے ہیں بیچارے، ویکھن چ مرد، باقی سب عورت، اور وہ چاہتے بھی صرف اور صرف یہ ہے، نعرہ یہ ہے کہ یہ باپ کی نگرانی میں جو بیٹی ہے نا، یہ دے نال اتر کے ساڑے نہ بہ جائے، باغی کر دو، باپ کے اتنا مخالف کر دو، بھائی کے اتنا خلاف کر دو کہ بہن بھائی کو ظالم سمجھے، دشمن سمجھے، ہمیں خیر خواہ سمجھے۔ یہی سارے رشتے۔ اور میرے محبوب نے کہا تھا، من خبب امراۃ علی اہلہا، من خبب امراۃ علی زوجہا، جو کسی کی بہن، بیوی، بیٹی کو اس کے اہل خیانہ یا اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، فلیس منا، وہ 100 بار بھی دن میں کلمہ پڑھے تو وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ میڈیا کو پہچانو، لوگوں کو پہچانو، اینکر پرسنز کو پہچانو، سیاست دانوں کو، حکمرانوں کو پہچانو، اپنے قرب و جوار میں اکیڈمیز کو، اسکول کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، نصاب کو، کتاب کو، لب و لہجے کو، اور ہونے والے مختلف شوز کو، اسپورٹس کو، گیمز کو
سمجھیے جہاں بیٹی باپ کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، ماں بیٹے کے خلاف جا رہی ہو، وہ فیشن شو ہو، وہ کھانے کا شو ہو، وہ کوئی جگہ ہو، سمجھ لیجئے کہ شیطان اپنا ورک کر کے کام کر گیا ہے۔ بڈھی بھیڑ نے سمجھایا، میں انہوں نے بڑا پرانا جاننی ہاں، یہ جڑے ہن حاجی بنے نے نا گرگے، ایڈے حاجی نہیں، انہاں ساڈے نال دیاں بڑیاں چیریاں پاڑیاں اداں گلی لا کے کھڑیاں تے مڑ کے نہیں آئیاں، تے تسی چپ کر جاؤ۔ انہوں نے کہا لے بڈھی نہ ہوئے تے بڈھی ٹھیری ہو کے سانو گلا کر دی، ساڈی عقل کوئی نہیں، ساڈا دماغ نہیں۔ اللہ اکبر، نکلی، اور جو نکلی پھر بھیڑیوں نے جیسے چیرا، وہ واپس نہ لوٹی۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بہو، میری عزت، میرے پیمبر کی امتی، تیری کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی برادری، کوئی رنگ، کوئی علاقہ ہے، اپنی عزت کو پہچان۔ تیری آئیڈیل سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے رضی اللہ عنہن۔ تیرا آئیڈیل میرے محبوب کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ تیرا آئیڈیل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی گھر والیاں ہیں۔ یہ جب تک تو ان کے ساتھ جڑی رہے گی، تو نگرانی میں ہے، چادر میں ہے، چار دیواری میں ہے، تو پردے میں ہے، تو عزت میں ہے، تو آبرو میں ہے۔ اور جس دن تو یہاں سے نعرہ سن کے باہر نکل گئی، میں اس کسی تحریر کی طرف نہیں جانا چاہتا جو انہوں نے کتبے پہ اٹھائی تھی۔ آئیے اب میں آتا ہوں مرد کی طرف، لیکن پہلے اللہ کا نظام عدل سمجھا لوں۔ عورت کو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ میری نظر میں اسے صنف نازک بھی لکھا گیا، اردو کی عبارت ہے باقاعدہ، صنف نازک، اور یہ ترجمہ لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ جب اونٹوں کے کچاووں پہ عورتیں سوار تھیں، ہودی خان نے ہودی پڑھی، ہودی ریس ہے اونٹوں کی، نوجوان دے ہاتھ گڈی آئی ہوئے، پیچھے ابا بیٹھا ہوا ہے تے ابا سو گیا ہوا ہے، موقع ویکھ کے ابے نے کہا سی پوت اسی تو اتے نہیں جانا، تے ابے دی اچانک اکھ کھلی تے گڈی 160 تے آ کی، ابا پتہ نہیں لگا پیر پارا ہو گیا، اچھا سے ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب، اور ڈرائیور کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، امام کو 4 پارے بھی پڑھ جائے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی امام کو خارش نہیں ہوگی تراویح پڑھاتے ہوئے، نماز لمبی پڑھاتے ہوئے، پچھلوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ محبوب نے وہاں آواز دی، کہا لا تکسر القواریر، او میرے صحابی، او میرے دوست، او ہودی خان، اونٹ دوڑیں گے، رات کا ٹائم ہے، تیری ہودی، تیری آواز، تیری سوز، تیرا پیار، تیرے جملے ان کو دوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے مشکل سواری اونٹ پہ ہے، اور وہ بھی کچاوے پہ، لسوڑے کے درخت کا بنا ہوا ہلکا سا یہ جامن کا یہ ہوتا ہے، اور اس کے دونوں طرف، اور جس طرح وہ ہچکولے لیتا ہے، آپ نے کہا یہ صنف نازک ہے، اسے توڑ مت، پسلیاں توڑنی ہیں، ہڈیاں توڑنی ہیں، ہاتھ اولا رکھ۔ یہاں سے ہم نے ترجمہ لیا صنف نازک، لیکن ہم بھول گئے کہ اللہ نے جہاں عورت کو صنف نازک رکھا ہے، وہاں اسے بعض کاموں میں اتنا مضبوط رکھا ہے، اور اس سے وہ کام لیا ہے کہ وہ پوری فیکٹری ہے، اس کی پروڈکشن ہے، اس میں اولاد بنتی ہے، نظام اور سسٹم بنتے ہیں، اس کی درد کا ایک جھٹکا جو رب بچے کی ولادت کے وقت دلواتے ہیں، جس میں اصول ہے کہ جتنے جھٹکے اس طریقے سے آئیں گے اتنا بچے کو پش کرتے ہوئے باہر کی طرف وہ بیک پھر نہیں واپسی لیتا۔ یہ تکلیف، یہ درد، یہ کیف، پوری دنیا کے مرد کھڑے ہو کے اس ایک درد کا احساس بھی نہیں محسوس کر سکتے۔ اسی لیے ماں کو، عورت کو اسلام نے بچے کے معاملے میں، تعلق میں، بیوی کو 4 گنا میں سے 3 گنا اسے دے دیے، 4 حصوں میں سے 3 حصے پیار کے، رغبت کے، محبت کے، چاہت کے اسے دے دیے، 1 حصہ یہاں باپ کو ملا ہے اس اعتبار سے۔ لیکن یہ دین عدل ہے، عدل کر دیا، جہاں جس کا درد زیادہ اس کا احساس زیادہ، جہاں جس کی ضرورت زیادہ اس سے تعلق زیادہ، جہاں جس کی ذمہ داریاں زیادہ اس کا حق زیادہ۔ یہ اگر آپ
دین عدل سمجھ گئے ہیں کہ اللہ نے عورت کو عورت کی نیچر دی ہے. مثال لیجئے, عورت نے چولہے پہ ہونا ہوتا ہے, آگ جلانی ہوتی ہے, اللہ نے اس کی داڑھی نہیں آنے دی. اسی تے تیلی لاؤن لگی ہے نا, کئی دفعہ انگلاں دے وال ساڑ لئی دے نا, اللہ نے عورت کے جسم پہ بال لانے نہیں دیے. چل تیری معاملے ہی ایسے ہیں. مرد کو رکھنا تھا سن لائٹ میں, دھوپ میں, اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ریزز اثر کرتی ہیں اور انسان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں وہ اس کی گردن کا حصہ ہے. لہٰذا مرد کو بال دیے پیچھے بھی فرنٹ پہ بھی, اس نے دھوپ میں رہنا ہے. اس کے ساتھ مسائل ہیں, مونچھوں کے بھی بال, اور بڑا اس کو جو ایک وجاہت کے ساتھ رکھا. پگڑی باندھنا, پگڑی کے اوپر پیچھے ایک پلو اور لمبا اور چھوٹا, ریڑھ کی ہڈی کو سیف کرنا, خصوصاً خط استوا کے اوپر. یہ کیوں ضروری تھا؟ کہ ان سورج کی شعاؤں سے بچا جا سکے. وہ ضربات الشمس جو آپ کو اور مجھے لیتی ہیں اور پورا وجود لے ڈوبتی ہیں. اللہ نے ہر ایک کو اس کی کیٹاگری کے مطابق باڈی دی, جسم دیا, تناؤ دیا. اللہ رب العزت نے مرد کو پیٹ دیا اس کے مطابق, عورت کو پیٹ دیا اس کے مطابق, وسعتیں رکھی. یہ اللہ کا عدل ہے. اللہ کے اوپر شکوے نہیں ہوں گے کہ میں اٹھ کے کہاں اللہ بڑھیاں نو ایڈا سونا بنایا ہی, اور لڑکے جا کر کے ماشاءاللہ فیشل کرواتے پھریں, شیو کرواتے پھریں, یہ کرتے پھریں, وہ کرتے پھریں, اور عورتیں یہ سمجھتی پھریں کہ اسی یہ دے نالوں اے منڈا جڑے ویلے ویکھو ٹر جاندا ہے, باہر پھر آوندا ہے, مینوں ہر ویلے گھر بند رکھیا ہے. نہیں, آئیے تھوڑا سوچئے, تیرے رب نے تجھے گھر میں کیوں رکھا ہے, اسے باہر کیوں رکھا ہے, تجھے یہ خوبیاں کیوں دی ہیں, اس کو وہ عطا کیوں کیا ہے. لڑکوں کو شکوہ ہے کہ لڑکیاں کیوں نہیں بنے, وہ اس بننے کے چکر میں, اور لڑکیوں کو شکوہ ہے کہ ہم لڑکے کیوں نہیں. کاش ہم وہ ہوتے. شکوہ مت کر, جو رب نے بنایا ہے. والخیر فی ما اختارہ اللہ, سب سے بہترین چیز وہ ہے جو رب نے تیرے لیے چنی, جو رب نے چنی ہے. اونچ نیچ ہو جانی, غلطی ہو جانی ایک اور بات ہے, شکوہ آ جانا ایک اور بات ہے, لیکن اس پہ قائم نہیں رہا جائے گا. رب نے جو مجھے بنایا ہے کمال بنایا ہے. ویسے میرا دعویٰ ہے, چونکہ میں مرد ہوں, میرا موقف ہے, برا لگے تو واپس موڑ دیجئے. اللہ نے پوری مخلوقات میں نر کو زیادہ خوبصورت بنایا ہوتا ہے, سوائے انسانوں کے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی سونے نہیں, بوڑھیاں بہتیاں سونی ہیں. ایسے نہیں ہے. مرد زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, نر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. کیسے؟ سویرے نہ کسی جگہ تے درخت تے چیڑی تے چیڑا بیٹھا ہوئے, دونوں ذرا بٹھایا جے, پھر دیکھیا جے. کبوتر تے کبوتری نو چیک کریا جے, تلیئر دا نر مادہ ویکھیا جے. مرغابی میں بھی دیکھنا. گھر چ جیڑا دیسی ککڑ تے ککڑی ہے نا, ذرا انہوں بھی ویکھنا. رب نے نر چ جڑے رنگ بھر چھڈے نے, تے جو کلگی بنا چھڈی ہے تے تاج دے چھڈیا ہے. جے پھر بھی یقین نہ آوے تے مور نہیں. میں لفظ بولاں تے غصہ نہ کریا جے. وہ جیڑی بیچاری لنڈی بچی جی ہوندی نا, انہوں مور نہیں کہندے, تے جدے پورے ماشاءاللہ رنگ تے جناب کیا ناز انداز, اسے مور نر کہتے ہیں. تے جے پھر بھی دل کرے کہ نہیں حالے بھی مادہ سونی تے میں اداں دا بننا ہے, تے پھر ببر شیر نو لے کے نا جدے پورے تگڑے وال ہوندے, شہر دے کسے اچھے جے بیوٹی پارلر تو جا کے وہ دے وال شال لوا کے نا, کلین شیو کر کے, تے گھنٹہ گھر چوک چ لے کے جائے ہو تو ویکھیو بھی وہ پھر لنڈا بچا بچارا کداں دا لگتا ہے. یہ رب نے اعزاز دیا ہے مرد کو, اس میں ایک کشش, ایک تڑپ, ایک خاص خوشبو رکھی ہے, ایک خاص مزاج رکھا ہے, طاقت اور قوت اور نگرانی رکھی ہے. گھر کے سارے ہی گیٹ زبردست ہوتے ہیں, دروازے, لیکن مین گیٹ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں, ماں کو جنت بنا کے جنت کا مین گیٹ باپ کو بنا دیا. جنت بیوی کے قدموں میں رکھ کے, جنت اللہ نے رکھی ہے بیوی کے قدموں میں, اور مین گیٹ بنایا ہے شوہر کو. ہوں تسی کل نو یہ کہا جی وہ تو ماں دے قدمہ چ, بیوی بنے بغیر کوئی عورت ماں نہیں بنتی. بیوی بنے گی. ہر وہ عورت جو بیوی بن گئی ہے, اللہ نے اولاد کے میوے سے نواز دیا ہے, یہ ماں ہے تو بیوی بھی ہے, 2 in 1 ہے. اور اس 2 in 1 کو رہنے دیجئے. یہ کسی کی بہو بھی ہوگی, کسی کی بہن بھی ہوگی, یہ کسی کی ساس بھی ہو سکتی ہے, لیکن سارے رشتوں میں ایک رشتے میں مت لائیے. اللہ تعالیٰ نے اعزاز نوازا ہے. یہ فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ مرد زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. لیکن یورپ نے یہ تصور دیا کہ نہیں, دونوں ایک ہو جاؤ,
مساوات. اسلام دین مساوات سے بڑھ کے دین عدل ہے. جیسا ماحول ہے ویسا اللہ نے وضع قطع مرد کی بنا دی. جس ماحول میں عورت نے رہنا تھا اس طرح کا وجود اس کو عطا کر دیا, اس کو عطا کر دیا. گھر کی بات ہے, بڑے سارے لوگ لطیفے چھوڑتے ہیں, ڈرامے باتیں بناتے ہیں. سینہ اللہ نے مرد عورت دونوں کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بچپن میں ایک جیسے ہوتا ہے. کون سی ہستی ہے کہ جو عورت کو اس کی اسپیشلٹی جو ہے کہ مدر فیڈ, اس نے فیڈ کرانا ہے, اس نے بچوں کو دودھ پلانا ہے. آج کی عورت میرا جسم میری مرضی, وہ بچہ نہیں جننا چاہتی تھی, وہ اسے دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی. اور آج دنیا میں 80% یورپ اپنی ماؤں کو دودھ پہ لے آیا کہ مدر فیڈ کرواؤ. فیڈر نہیں, دوسرا ڈبہ نہیں. یہ تھرڈ ورلڈ کے لیے, جانوروں کے لیے جانوروں کا دودھ ہے, انسانوں کے لیے انسانوں کا ہے. اگر ان کی عورت جاب کر رہی ہے, ہر 3 انسٹیٹیوٹس کے درمیان بیبی کیئر سینٹر بنا ہوا ہے, وہاں ایک آیا ہے وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے, لیکن ماں کو اس انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد گاڑی دے, چھٹی دے, بریک دے. وہ وہاں پہ پہنچے, بچے کو فیڈ کرا کے سینے سے لگا کے آئے. درمیان میں ایک دفعہ بھی اجنبی دودھ نہیں دینا. بچہ 4 دن نہیں پیتا, نہ پیے, دینا ماں کا دودھ ہے. کیونکہ ان کی ریسرچ نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ بچے کو کسی دوسرے جانور کا دودھ دے دیا جاتا ہے تو درمیان میں ایسا وقفہ آتا ہے کہ وہ بچہ صرف ماں سے ہی اجنبی نہیں ہوتا, پورے خاندان سے ناواقف ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں, ماؤں کو شکوہ ہے. میں رات ایک اسپیشلسٹ کے ساتھ بیٹھا تھا جو بچوں کا تھا, وہ یہ بیچارہ رو رہا تھا کہ اقوام متحدہ نے وہاں آج کے ایک بڑے ملحد نے لیٹر لکھا ہے پاکستان کو کہ آپ کے بچے 5 سال سے پہلے سب سے زیادہ بیمار, اور عورتوں میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ. کچھ خیال کرو, تم مسلمان ہو کے تمہارے نبی نے جو دین دیا ہے تم اس کو بھول کر کے بیٹھے ہو. ہم نن مسلم ہو کر کے پھر بھی ہم نے عورتوں کا شور نہیں سنا. ہم نے ان کو ایستا ایستا جو ہے مطمئن کیا ہے, ہم نے ان کو ذہن سازی کی ہے, ہم نے ان کو اپنے قریب کیا ہے. ان کے مارچ اپنی جگہ پہ ہیں, احتجاج اور کتبے اپنی جگہ پر ہیں, مگر ہم نے ان کو بچوں کی جنم پہ بھی آمادہ کیا ہے, انعامات دیے ہیں. جس کے بچے زیادہ اس کی عزت زیادہ, اور پھر انہیں مدر فیڈ پہ بھی مجبور کیا ہے. آپ اور میں فیشن بن گیا ہے. جمن تو پہلے ہی اسپیشل جا فیڈر, دودھ کا ڈبہ. کیا کریں پھر, کدھر جائیں؟ اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا اور اس کی اماں دودھ کا ڈبہ تھا. یہ سب باتیں کیوں آئیں؟ ان کو ختم کریں. اب مرد کے احسانات تھوڑے پڑھ لیں, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر بات کہیں لمبی ہو گئی ہے مجھے بتا دیجیے گا. میں 15 منٹ کا ذہن لے کے آیا تھا, آدھا گھنٹہ. جمعے کے دن 2 جمعے نہیں پڑھائے جا سکتے, لیکن مرد اپنے آپ کو کبھی منوا نہیں سکا, مرد کو کبھی موقع نہیں ملا. یہ بیچارہ باہر ہوتا ہے, گھر میں ہوتی ہے عورت, اور عورت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, ساریاں ہمدردیاں لے جاندی. کی خیال ہے؟ گاواں مجھاں پالو, جیڑا بندہ رہے گا نا واڑے چ, تھپکی مارو, پٹھے دو, انہوں گاواں مجھاں مل بھی جاندیاں نے. تو جنہیں پیسے لائے نے وہ پاویں باہر جنہ مرضی پھردا ہوئے, مہینے بعد آ کے چکر لو, وہ تو گاواں مجھاں ادا ہی ڈرن ڈیاں ہوندیاں, یہ کون آ گیا. بچوں کا بھی یہی حال ہے. گھر میں میری ماں, میری بہن, میری بیٹی سے ایک غلطی ہوئی ہے, وہ میں غلطی کا ادراک کروانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے, تسی تو باہر چلے گئے ہو تسی کی کریے, ہاں کی کرنا جی, کوئی گھر چ میڈیا شیڈیا دا اہتمام کر دو, کر دیا, کیا ہوا, فلم لگ گئی. اب فلموں میں آپ کو پتہ ہے جھوٹے کردار, جھوٹے پریچر, جھوٹے دائی, جو بچوں نے دیکھا, جو بیٹیوں نے دیکھا رو رو کے, اور ہر فلم میں مرد کو ظالم یا پاگل یا بے وقوف ہی دکھایا گیا, عورت کو تیز دکھایا گیا. اب بچے فلمیں دیکھ دیکھ کے وہی ایکٹنگ کرنے لگے, کیونکہ بچہ جو دیکھے گا, جو سنے گا وہ بولے گا, جو دیکھے گا وہ کرے گا. پیو نے بیچارے نے اینڈ تے تھک کے جدوں نے ضد کرنی تے ماں دے بھی منہ تے 2 تھپڑ سٹنے, انہیں کہا جا کے کتے مولوی کولوں دم ہی کرا لیا. دم کراؤنا ہے جی, دم کر دو جی, کی ہویا جی, اے بچہ بہت بڑی فلم ہے جی. وہ بھی جب اس نے فلمیں دیکھنی ہے تو فلم ہی بننا ہے. اب ماشاءاللہ گھر گھر میں ڈرامے بازی ہے. جس بھائی سے پوچھ لو یہ دیاں ڈرامے بازیاں نہیں مکدیاں. میں انہوں بھرا نظر ہی نہیں آتا, انہوں سارا زمانہ نظر آتا ہے. باپ سے پوچھو بیٹی ڈرامے باز, شوہر سے پوچھو بیوی ڈرامے باز. ارے جب گھر میں ڈرامے ہی دکھانے ہیں تو ڈرامے کرے گی, ڈرامے بازی ہوگی, اور کیا کرے. جب ہر وقت قسط در قسط
तीन टाइम किस्तें दिखाई जाती हो ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਡਾ ਕੁ ਤੰਗ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਕੁ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਜੰਮ ਬੈਠੇ। भी जब कार्टून ही दिखाने हैं, जब मोटू पतलू ही दिखाने हैं, और जब आपने इनको माशाल्लाह वो डोरेमोन और उसके साथी दिखाने हैं, हर वक्त की शरारत, और इनको माशाल्लाह वही दिखानी है जो गेम्स हैं, और उसके अंदर दे बंदे मार टिशू पिशू, ये जी तू दादे वाल करके कहना पिशू पिशू, फिर दादा उंगली फड़ के लिया, मौलवी साहब आ मेरा बच्चा कार्टून ही है, कोई दम कर दो। मैं दम की करा, जेड़ा इन्ने सालों तो तुसी दम करवा रहे हो, ਉਹਨੂੰ घरों कढो। एक तो प्रॉब्लम यह है कि तेरे मेरे घर में मौलवी का दाखला बंद हो गया है, नाराज ना होना, मैं गल इसलिए नहीं कहना कि मैनू किसी के घर जाने की लोड़ है, लेकिन हकीकत यह है कि कारी बदनाम, टीचर बदनाम, उस्ताज बदनाम, मुबल्लिग बदनाम, खतीब बदनाम, हर मसलक वाले ने दूसरे मसलक को, हर मोहल्ले वाले ने गली मोहल्ले के अंदर, मीडिया में जितनी रुसवाई और जितनी जग अंसाई निकाह पढ़ाने वालों की, मौलवियों की गई, उन्होंने अपने पंडितों की इज्जत की। लाए मुझे कभी दिखाएं पंडितों की इज्जत, कलीसे में उन्होंने अपने पोप की इज्जत, महंगी तरीन गाड़ियां उनके पास, बेहतरीन कोठियां उनके पास, तो साडे मौलवी ने जुमेरात नूं अगर उहदा स्पीकर नहीं खोलन दिता, बेचारा रुल गया। फिर 10 रुपए दे के 500 का ऐलान करवा लेंदे ने। होता है कि नहीं होता? गरीब रखा, यतीम रखा, मिस्कीन रखा, घर के पास नहीं आने दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और दूसरों के परिचर घर में दाखिल, फिल्म स्टार घर में दाखिल, गुलूकार घर में दाखिल, कंजर भांड घर में दाखिल, दिन को भी दाखिल, रात को भी दाखिल, जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी, बाप आके थका सो गया, मां भी गिर गई, बच्चे देखते रहे, तन्हाई, मीडिया, सब कुछ है कि नहीं? कौन जिम्मेदार है इसका? आप और मैं, आप और मैं। नहीं सर, तुसी सारे जाओ, एक दफा ना मसला हल करो, मैं बैठा वेट करना, कोई नहीं कर रहा, एडी केड़ी रोले। जिन्हें रोला पाया या उन्होंने अंदर ले आओ, या आप चलने। तुसी बहना तो मैं गल शुरू करनी, मैं रोले च गल्लां करने वाला बंदा नहीं। हजरात, आखिरी गुजारिश एक तो ये था, दूसरा मेरी माँ बहन ने जो किया, मीडिया ने तो मुझे जो बोला है ना, वो तो मेरा दुश्मन था, लेकिन मेरे दुश्मन ने जो मेरे घर में दुश्मन तैयार किए हैं, उन्हें पता भी नहीं चला कि शौहर क्या होता है, बाप क्या होता है, बेटा क्या होता है, और भाई क्या होता है, मर्द क्या होता है। पोली जी स्लो पॉइजनिंग कर दी थी ना, मां ने कोल खलोते रोटी पकाई, तवे ते पाई, वो वीरे वो मेरे अल मूँह रखो, तुहाडे नाल गल करन आ, एक करूँ कुट सारे नूं पैंदी है, जरा हिसाब नाल उन्हां नूं समझाया जे, सारे ही डंगे हैं। रोटी पाई तवे ते घुमांदियां घुमांदियां तवज्जो मोबाइल वाल सी, वो हथ लग गया तवे नूं, उंगलियां पोटे सड़ गए नाल। ये तुहाडे प्यो नूं किते पकाउणा पवे ना, लंगर खलोना पवे चुल्हे ते, औलाद अगे हसी या जिद्दां भी 2-4 गालां उन्हां नूं, नाले उन्हां नूं गंदी नस्ल, नाले हराम दे आख्या, नाले सुनाइयां, नाले प्यो दी तबरले पढ़े, नाले ओदी फट्टी पोची, तो फिर चंगी सुथरी करके पक्की करके लिखी। बच्चों के जहन च पै गया प्यो किड्डा जालम है, आप बाहर फिरदा है तो माँ साड़ी बेचारी तंदूर ते किते वो चुल्हे ते। याद रखिए, औलाद कभी भी नहीं पलती, बाप सूरज को आंखें डाल के देखता दिखाता है, और माँ चूल्हे पे, दोनों बराबर किरदार निभाते हैं तो घर चलता है, औलाद पलती है। अगर बाप अपने सूरज के रोने, सफेद रंग को काले रंग कर लेने, तगारियां मजदूरियां उठाते, बाल टिंडू में बदल लेने में, और जो है वजूद नहीफ हो जाने के सारी जिंदगी रोने रोते रहे, औलादें नहीं पलती। चूल्हे पे खड़ी होके अगर मां की उंगलियां या जो है वो कोई हिस्सा जला है, और उसने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग बाप के खिलाफ की है, तो सबसे बड़ी बगावत, बेबरकती
आवारगी, फहाशी, दुश्मन जो कमा के ला रहा है, जो मौत के मुंह में बैठा है। कोई भी काम बाहर का मर्द का इतना आसान नहीं है। हजारों मुखालफतें लेके, बच्चों को घर पंखों में सुला के, एयर कूलर के नीचे एसी माहौल में रख के, खुद जो धूप में जल रहा है, इसे बाप कहते हैं। औलाद की ब्रेन वॉशिंग करो कि तुम्हारे बाबा जैसा अजीम शख्स, बेटा कायनात में ना कोई बादशाह, ना कोई हुक्मरान, ना कोई शहजादा, ना कोई सियासतदान, ना कोई वजीर, ना कोई मुशीर, सब दौलतमंद होंगे, अपनी जगह होंगे। बेटा तेरा बाप भले गधा रेड़ी चलाता है, टांग भले उसकी कटी हुई है, वो लंगड़ा के चलता है, जुबान उसकी जो है वो सही तरीके से अल्फाज अदा नहीं कर पाती, कानों की समात कमजोर है, नजरें कमजोर हैं, रंग काला है, नजरें भली भेंगी हैं या नबीना है, तेरे बाप से बढ़ के कायनात में तेरा मोहसिन कोई नहीं, बड़ा शहजादा कोई नहीं, बड़ा बादशाह कोई नहीं। ये बात करनी थी मां ने, ये ब्रेन वॉशिंग करनी थी बीवी ने। और शौहर, सारी दुनिया की औरतें एक तरफ, बच्चों को कहता बेटा ये तुम्हारी मां इस कायनात की सबसे बड़ी मलका है तुम्हारे लिए, जिसने हर दुख हर दर्द सहा है, अपने हर रिश्ते को तुम्हारे मेरे लिए छोड़ा है, ये मेरे घर की मलका है, हुक्मरान है। खबरदार जो इसके मद्दे मुकाबिल को बोल आया या इसकी मुखालफत हुई। ये था कामयाब घर और ये थी जिम्मेदारी। मां सोई है, सो के उठ के सुबह फिर सोई है, बच्चे को भेज के बड़ी थक के सोई है, वापस आए हैं, उनको खाना दे के अकेडमी भेज के फिर सोई है, मसरूफियत वेली। उस तो बाद बच्चे आए, तुसी कि मेरा सिर खादा, कार्टून ला लो, चलो कोई टीवी ला लो। बच्चों ने आपस में थोड़ा बहुत शोर डाला, उन्होंने तो डालना है, वो बच्चे हैं, वो फितरत पे हैं, वो सीख रहे हैं। तो नाल ही कवे लोध सांभड़ी, इनू सांभड़े पैण ना किते, वेला फिरदा रहिंदा ना, इनू किसी दी फिक्र ना कुछ, जम के मेरे जेड़ा ना जी मरने नू सिट गया इत्थे आओ। इस तरह के शिकवे होते रहते हैं। मत भूलिए जो मैंने तमहीद बांधी थी कि औरत का शिकवा वो जहन्नम, घर जहन्नम नुमा बन गया। शिकवे, अरे बीबी तुम्हें पता हो दुनिया में बच्चों को संभालना इतना मुश्किल नहीं जितना कमाद काटना, काट के छीलना, सर्दियों में बांधना, पूले बनाना, फिर उसको ट्राली पे चढ़ाना, फिर उसको लोड करना, फिर उसको बांधना, फिर ट्रैक्टर पे आगे लेना, फिर उसको कच्चे खेतों से निकालना, ट्रैक्टर का उठना, पीछे टनुमन वजन का ऊपर गिरना, गन्ने की झोल लेना, सर्द रातों में अकेले बगैर छत के बगैर शीशे के ट्रैक्टर के बैठ के उंगलियां जब बर्फबारी से पोरे बर्फ बन रहे हूं, अकेले सड़क के ऊपर चलने वाला ये बाप होता है। एक ट्राला कभी कढ़ना पै जाए ना, मुसावात बराबर याद आ जाएगी। इसे अब्बू कहते हैं। बता बच्चों को तेरे बाप का पेशा क्या है, बता कि इससे बड़ा पेशा कोई नहीं, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाना फरीजा तुम बादल फरीजा, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है। वो दिन रात कमा के खुद जो है वो रूखी सूखी खा के, रातों को जाग के, नींदे कुर्बान करके, मौत के मुंह में बैठ के, तन्हाइयों में जिंदगी गुजार के, उसका भी दिल करता है कि वो ठंडे माहौल में पंखों के नीचे सोए, छत में सोए, आकर के नहाए, करीमें लगाए, साफ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे। तुम्हारे बाप ने अपनी ख्वाहिशें तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। अगे एक होर बहुत बड़ा ब्लेम, माड़ी जी किते कोई तकलीफ होई ना तो नाल ही बच्चा हाय तुहाडे प्यो नूं एक जमना पैंदा, पता लग जाता। अब बच्चों को बता के क्या होगा? ये माएँ करती हैं, बहनें करती हैं, बेटियां करती हैं, बहुएं करती हैं, ये सिलसिला घरों में चलता है। और मौजू बनता है मर्द, गिराया जाता है मर्द को। तुसीं बार बार मोबाइल वेखण डए हो तो मैनू शक पैंदा भी बंद कर दो, खाना ठंडा होने नहीं, कोई मसला है दसो। थोड़ा जा टाइम है बस, हमें महसूस ना, मैं थोड़ा जा एहसास दिलाना चाहना। ये माएँ करती हैं और ऐसे होता है। अल्लाह की कसम ये जुमला कितना घटिया है। अल्लाह ने तुझे इस मकसद के लिए बनाया था, तेरी फिज़ीक वैसे बनाई है। ये दुख तुझे उठाने हैं और तुझे उठाने होंगे सिर्फ 9 महीने। 9 महीने
طبیعت کتنی بگڑتی ہے اللہ نے اس کا اجر دے دیا ہے، قے کتنی ہوتی ہے، حالت کتنی خراب ہوتی ہے، درد کتنے ہوتے ہیں، کمزوری کتنی ہوتی ہے، ہڈیوں سے وجود سے خون سے چوس کے ایک نئی جان بننا آسان نہیں ہے۔ مکان کے ساتھ کوئی نیا مکان بن رہا ہو نا، نال علی کندھ دا پورا سال سلابا نہیں جاندہ، کلر رنگ اتر جاتے ہیں، مسائل بنتے ہیں۔ یہ تو نئی اس کا صلہ اللہ نے تجھ کو 3 حصے زیادہ پروٹوکول اعزاز اور رتبے میں دے دیا ہے۔ وہ جڑا ایک وہ دے کول بیچارے کول چپا بچیا پوری روٹی جو بھی کھونا جائے، اینوں جمنا پیندا، اینوں چکنا پیندا کاکا 9 مہینے لگ پتے جاندے۔ میں اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی عزت سے کہہ رہا ہوں اور بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کبھی آئیں، یہ جو شہر میں پلازے بن رہے ہیں نا، میں چلتا پھرتا پڑتا انسان ہوں، میں دنیا دیکھتا ہوں۔ ایک دن ایک مرد کو دیکھا 50 اینٹیں اوپر نیچے رکھ کے، ان پہ رسی ہے، اس کو کمر پہ اٹھا کے اس نے 7 منزلیں اوپر چڑھنی تھی، 50 کر کے اٹھا رہا ہے، اور اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کتنی اینٹیں میں نے اٹھا کے کتنی جلدی اوپر لے جاؤں۔ 50 اینٹاں دا ایتھے بیٹھے ہو صاحب سمجھدار، ذرا حساب کریا جے ایک اینٹ دا وزن کنا ہوندا ہے؟ 2 کلو، 2.25، 2.5 کلو، 2.5 کلو، 50 دا 2 دا تے ہو گیا 100۔ ٹھیک ہے جی، نہیں جی ڈنڈی نہ مارے ہو، جے 2.5 کلو ہے تو 50 اینٹاں نے، جی 40 تے 40 80 تے 2 من تے سیدھا گیا، 50 دا 100 من، 100 دے اتے پھر جڑا ہے اتنا وزن اٹھا کے وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اور یہ اس کا پیشہ ہے، لگاتار اس نے کمر پہ اٹھانا ہے، ڈیلی اٹھانا ہے، دہاڑی ملنی ہے، مزدوری کرنی ہے۔ یہ وزن کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ تیرا وزن 9 مہینے کا تھا، رب نے اعزاز دیا، پروٹوکول دیا، ارے باپ کے شکوے کیوں کر رہی ہے؟ کبھی اس کی جگہ پہ آ کے مساوات کے حساب سے وہ چیز اس کو دے دے، یہ گھر میں بٹھا دے، تو وہاں کر کے آ جا اور یہ اٹھا، زندگی کا پتہ چل جائے گا کہ پوری اولاد کنڈ پیچھے چک کے ٹرنا کیڈا اوکھا ہے۔ ساری اولاد کا بوجھ یہ اٹھاتا ہے، یہ باپ ہے۔ مرد کو عزت دو، ووٹ کو دو یا نہ دو، مرد کو عزت دو، تمہارے گھر اچھے ہو جائیں گے۔ یہ تمہارے نگران ہیں، یہ مفت کے نوکر ہیں، یہ مفت کے باڈی گارڈ ہیں۔ ایک مسلمان عورت کو بوڑھا باپ سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، باڈی گارڈ اس کی لاش سے گزر کے تو بیٹی تک کوئی جائے، وگرنہ نہیں جا سکتا۔ بھائی بہن کو باڈی گارڈ فری میں ملا، بیٹا ماں کو باڈی گارڈ ملا، اور شوہر بیوی کو باڈی گارڈ ملا، اتنے محافظ اتنے نگران ملے، کما کے لانے دینے والے بنے۔ تو باعزت طریقے سے بیٹھ، ساری دنیا کی سن کے پھر تمہیں لا کر کے دیتا ہے۔ مرد نہ شوق ہوتا ہے، شوق سمجھ دے جی، ہر موٹر سائیکل چاہ شاکاں نہیں ہوندیاں جڑیاں سپرنگ سارا کچھ، یہ کام ہے آپ تھلے جنہیں مرضی جمپ صحیح جائے، اتلی سواری نو جمپ کٹ لگن۔ جتنی تکلیفیں باہر باپ اور جتنے دھکے اور جتنی دشمنیاں پیدا کرتا ہے نا، اگر یہ کہیں ساری لا کر کے اولاد کو وہ جمپ لگوا دے تو اولاد جینے کے قابل نہ رہے، مینٹلی پاگل ہو جائے۔ یہ سہ کے برداشت کر کے حوصلے کر کے گالیاں سن کے لوگوں کی باتیں سن کے اپنے باس اپنے بڑے اپنے وڈیرے کس لیے کہ میرے ہاتھ پہ کچھ پیسے آ جائیں میں جا کر کے اپنے بیوی بچوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو نچھاور کر دوں اور ان کو دے دوں، انتظار ہوتی ہے ان کو، تو یہ بھی سارا دن منتظر ہوتا ہے کہ کب چھٹی ملے اور کب جاؤں۔ اسے باپ کہتے ہیں۔ شکوے ہی شکوے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ مت کریں۔ ایک دوسرے کے شکوے کر کے ماحول نہیں بننا۔ عورت مرد کی قدر کروائے، قدر کروائے۔ اور یہی سبق، آخری گزارش، کیا ہر بیوی ایسے کر سکتی ہے کہ شوہر نے جب شام کو واپس آنا ہے، جتنے بجے بھی رات کو، بچوں کو کہے کہ جاگیے جاگیے، جب آپ کے ابو آئیں گے نا تب تک آپ نے سونا نہیں ہے، ہم سب نے کھانا بنا کے ان کا ویٹ کرنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ وہ صبح تھوڑا سا کھانا ساتھ لے گئے تھے، ٹھنڈا کھایا ہے، انہوں نے کھانا یہاں کھانا ہے، مل کے کھائیں گے، دروازے پہ ان کا استقبال کریں گے۔ اللہ کی قسم ماں اگر تھوڑی سی ہمت کرے نا بیوی، اور شوہر کے دروازے پہ چھوٹے بچے ٹانگوں سے چپک جائیں اور استقبال کریں، سارا دن کی تھکاوٹ اتر جائے باپ کی، اور بچوں کو بھی پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ زیادہ لمبا استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ ہم ماشاءاللہ کالی سے جب نکلتے ہیں بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑتے ہیں تو ہمیں پروگرام والوں نے کھینچا ہوا ہوتا ہے، 50 فون،
ہر بندہ انتظامیہ کا فرد بنا ہوتا ہے، پہنچو جی، آؤ جی، کرو جی، پہنچنا ہوتا ہے، باری آخری ملنی ہوتی ہے 1:30 بجے رات، یہ تو اپنے شہر میں ہے، 1:30 بجے جا کے ٹائم لبدا جلسے چ، پھر اتھو ٹوری دا 2-3 گھنٹے دی مساوت، صبح جب 4-4:30 بجے آنا ہے نا، تو 2-4 دن نا بیگم نے کیا کیا، بچوں کو کہا کہ آپ نے اپنے بابا کا استقبال کرنا ہے، کھانا تب کھانا ہے جب انہوں نے کھانا ہے، اور جب آئیں گے تو دروازے پہ ویلکم کرنا ہے، اس سے پہلے سونا نہیں۔ اب بچے چاہ سے شوق سے بابا جی نے آنا ہے، انتظار کرنا ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، گرنے لگے، نہیں پت نہیں، منہ ہاتھ دھو کے آؤ، چھٹے مار، پانی پا، اور جب گرتے گرتے بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھایا، دروازہ ہوا نہ کھولو، گئے۔ اس دن پتہ لگا کہ بھوک برداشت کتنی مشکل ہے، اور راتوں کو جاگنا کتنا مشکل ہے، اور سٹیئرنگ پہ بیٹھ کے موت کے منہ میں واپس گھر کی طرف آنا اور بھاگنا، اور آتے ہوئے دروازہ بند ملے، اور ماشاءاللہ خراٹوں کی آوازیں، اور صبح اٹھ کے پھر شکوے ہوں تو بات نہیں بنتی۔ 3-4 دنوں چ بچیاں نو سمجھ آ گئی بھی ابا کی ہوندا ہے۔ کر کے دیکھیں، باپ کو عزت دیں، مرد کو عزت دیں، عورت ہر روپ میں معزز ہو جائے گی، یہ جنگ نہیں ہوگی، یہ شکوے نہیں ہوں گے، یہ شکایتیں نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے تو صرف شکوے سکھائے ہیں، مرد کی جو ہے وہ ماشاءاللہ جی وراثت زیادہ ہے، عورت کی تھوڑی ہے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں، مرد کو وراثت صرف ایک سائیڈ سے ملتی ہے، عورت کو بیٹی ہونے کے ناطے بھی ملے گی اور بیوی ہونے کے ناطے بھی ملے گی۔ اور کتنے لوگ کما کے دے رہے ہیں، شوہر بھی کما کے لا کے دے رہا ہے، بھراواں دے گھر گئی تو بھراواں نے دے کے ٹورنا ہے، پیو کر گئی تو پیو نے دے کے ٹورنا ہے، چاچے کر گئی تو چاچے نے، تھی آئی ہے، اور تائے کے گھر گئی تو تائے نے، تھی آئی ہے، ماموں کے گھر گئی تو ماموں نے دینا ہے، تھی آئی ہے۔ حضرات شوہر سے بھی لینا ہے، چاروں طرف سے لینے والی، اور مرد ماں بیمار ہے تو دینا ہے، بہنیں آئی ہیں تو دینا ہے، بھانجیاں آئی ہیں تو دینا ہے، کوئی دور کی رشتہ دار آئی ہے تو دینا ہے۔ تو پھر مرد کو اللہ نے اگر تھوڑا زیادہ دے دیا کیونکہ اس نے ہر جگہ دینا ہے اور عورت نے ہر جگہ لینا ہے، تو پھر اعتراض کیسا، شکوہ کیسا؟ رب پہ شکوے نہیں، شکر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ مل کے ہم بھی شکر کریں۔ اللہ تو نے ہمیں ہیجڑا نہیں رکھا، نہ مرد نہیں رکھا، اللہ تو نے ہمیں چھڑا نہیں رکھا، اللہ تو نے گھر دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، بہن دی ہے، اولاد دی ہے، رشتہ داری، گھر کا جوائنٹ ماحول، فیملی دی ہے، باپ دادا بزرگ اور نصیحت کرنے والے دیے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، مسجد دی ہے، مدرسہ دی ہے، اللہ خطیب دیے ہیں، علماء دیے ہیں، اللہ اہل دل اہل نالج دیے ہیں، اللہ استاذ دیے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اصحاب دیے ہیں، آل رسول دیے ہے، اللہ تیری رحمت کہ رحمت للعالمین دیا ہے، اللہ تیرا کرم کہ تو نے اپنی حفاظتیں دی ہیں۔ یوں شکر گزاری میں خشک ٹکڑے کھا کے بھی پانی پی لو گے تو رب جو ہے بڑی پرسکون نیند دے گا۔ خواہشیں رب بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا، ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔